اس نے اور صفات میں سے کتنی بڑی صفت یہاں بیان فرمائی ہے کہ الہ وہ ہے جس کو زندگی اور موت پر قدرت ہو. اور آج امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے کہ بیان فرمانے والے جن کی آج قدر ہوتی ہے جو ولی اللہ ہے، جن کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس ملک ہندوستان اور پاکستان میں انہی کی ذات ایسی ہے جو مجمع علوم ہے، قرآن و حدیث اور فقہ ان پر ختم ہے، اور اس کے بعد اسی بات کو آگے لے کر چلے ہیں ان کے شاگردوں میں سے یہی تینوں گروہ ہیں، اہل حدیث کے، دیوبندیوں اور بریلویوں. تو ان کا بیان وہ بیان کرتے ہیں کہ صرف پروردگاری عالم کا جو مالک ہے وہی اکیلا زندگی اور موت پر قادر نہیں ہے، بلکہ میرے چچا ہے ان کا بھی یہی حال تھا کہ اگر ایک آپ کسی پر ڈال دے ناراضگی کے ساتھ تو یہ شخص کب کر مر جائے گا، اور پھر مناسب سمجھے تو دوسری نظر ڈالے اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. یہ انہوں نے لکھا ہے جن کی علمیت کا ڈنکا ہے، جس کے تقوی کی قسم کھائی جاتی ہے، جن کے مطابق کہا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو اس ملک ہندوستان اور پاکستان میں کبھی بھی نہ. اور پھر زبان ان کا مالا کرتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے ان کی تعریف کرتے کرتے. لیکن اگر وہ یہ بات کہہ دے کہ میرے دادا بھی ہے، میرے باپ اور تارا بھی ہے، وہ بھی خدائی صفت کے مالک ہے، کوئی مرنے کے بعد واپس آتا ہے جب چاہے، کوئی جلا دے اگر مردے کو تو اس کے بس کی بات ہے. الفاظ العربین میں یہی واقعہ لکھتے میرے تارا کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص واقع ہوا اور اس نے کہا کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے. جب بات ہو گئے میرے تارا اور کہا کہ بتا اولیاء اللہ سے تیری کیا مراد ہے، کیا ہوا کرتے تھے، کیا جواب ہوا کرتے تھے. اس غریب نے کہا کہ جیسے باعزین گستامی تھے یہ ولی اللہ تھے، مشہور ہیں. جیسے میرے تارا نے پوچھا کہ ان کی ولایت کیا تھی، اس نے جواب دیا کہ حضرت ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک آپ کسی کے اوپر ڈالتے خاص انداز سے تو زندہ انسان کھڑا ہوا وہ توڑ کر مر گیا. میرے تارا نے پوچھا اور تو جواب دیا حضور اور کیا، یہ کچھ کم ہے. تو کہتے ہیں میرے بیٹا ایک تایا جو بڑا باپ سے بڑا ہوتا ہے بیٹا اس کو تایا کہتے ہیں اردو میں. انہوں نے یہ سن کر کہا کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کو اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ میں اگر ایک کتاب جانوں اور مارنا چاہوں تو انسان مرد زمین پر گر جائے اور پھر دوسری آگ ڈالنے کی کوشش کروں اور میری مرضی یہ ہو تو وہ کھڑا ہوتا ہے زندہ. یہ کہنے کے بعد رحمت اللہ موچی میں درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا اور حضور نے ایک آنکھ اس پر ڈالی ہے اور وہ سب کر گر پاتے ہیں. تو جس شخص نے یہ کہا تھا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے شاہد اللہ بیان کرتے ہیں یہ 200 سال کا پھر زمانہ گزرا ہے ولی اللہ نے تایا کا حال دیکھو کہ انہوں نے کہا دیکھ یہ زندہ ہے یا مر گیا. اس نے دیکھ بھال کر کہا حضور بالکل مر گیا. کہتے پوچھا میرے تایا نے کہ زندہ کر دوں تو اس نے کہا اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی حضرت
تو میرے سایہ نے دوسری نگاہ ڈالی اور اس پر کھڑا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا کہنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے سارے معبودوں کے اوپر تھوکتا بھی نہیں. میں اللہ اور معبود اس کو مانتا ہوں جو تم کو بھی موت دیتا ہے. اس سے تم کو بھی انکار نہیں ہے مشرکو کہ موت دینے والے تو تمہارے لات ہے، نہ منات ہے، نہ اصحاب ہے، نہ نائلات. اور یہاں دیکھو ہمارا یہ بزرگ ہے، ولی اللہ کا ولی اللہ ہے. پوری کہتے ہیں ایمان اس نے یہاں پھیلایا ہے، اس کے اور اس کے خاندان نے. اور اس کا کہنا کیا ہے کہ اس طرح سے اور بزرگ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم جو گالیاں دیتی تھی، مارتی تھی، اور 13 سال کے بعد اب یہ عالم ہو گیا. مالک قرآن میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ ظالم کچھ کہتے ہیں کہ ان کی بات سے ان کو روکنے کے لیے ایک کام کرو، ان کو قید کر دو. یہ باپ دادا کے دین کے خلاف اس طرح سے یہ شک لگا رہے ہیں. تمہاری فرماتا ہے کہ اس کے بعد دوسروں نے کہا کہ کچھ جس کے ساتھی ہیں خاندان والے تو ہمارے آپس میں چھڑ جائیں کچھ اور کو. تو کچھ کی رائے ہوئی کی ہوئی کہ نکال باہر کیجیے، اس بستی میں اس کو نہیں رہنا چاہیے. کیا توحید کی رکھنا، ہم مشرک ہیں، ہمارے بابا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے درباروں کو ڈھا دینا چاہیے. جن لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ ابھی اگر یہاں آئے تو کس طرح سے ہمارے دین اور ایمان کو، ہمارے باپ دادا کے راستے کو، ہماری ریت کو انہوں نے برباد کر ڈالا ہے. دو گروہ بنا دیے ہیں، ٹکرا رہے ہیں وہ آپس میں. اور کہیں باہر ان کو نکال دیا تو یہی جو بڑا یہاں سے ہم نکالیں گے وہاں جا کر وہ اپنا کھیل کھیلے گی اور وہاں یہی چیز شروع ہو جائے گی. تو ہوا کہ کیا کرے گے؟ کا ایک ہی راستہ ہے قتل کرنا، اس کے علاوہ کسی ایک توحید کی جن میں اس اللہ کے بندوں کو اس کی امانت اور قیادت کے قائل تھے. تو یہ ایسی بات ہے ایمان کی بات. اور اللہ یہ فرماتا ہے پھر ہم نے بتایا ہم آپ کو ایسی جگہ دے کے جہاں ہم نے ماوا دیا، جہاں آپ کے ساتھی ہم نے فراہم کیے، اور آخرکار پھر آپ کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب کر کے ہم نے نقشہ بدل دیا. تو وہ نبی ہے اسی ایک جرم میں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اعلان کر دو کہ تم بھی میرے بندے ہو، اور ان سے بھی کہہ دو کہ ظالموں تم نے اس ذات کو چھوڑ کر جو زندگی اور موت پر قدرت رکھتی ہے، تم نے ان کو جو اللہ کے بندے تھے اور یا تمہارے واہمے اور خیالی تمہارے تراشے ہوئے معبود ہیں، تم ان کو بنا دیں. تو اپنی روائی بتایا میں نے کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے کہ ایمان کی بات. اور ہمارا ولی اللہ کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جاؤ سمجھاؤ اپنی قوم کو یہ اللہ تیرا ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے، اللہ کے ٹکڑے کر دیے اللہ کی ذات کے. آخر بیٹا یا بیٹی اپنے باپ اور ماں کے جز کا جز ہوتا ہے، اس کے نطفے سے بنتا ہے. تم نے اللہ کے ٹکڑے کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تو کسی کے چہرے بگڑے، کسی کا ماتھے کے اوپر شکن پڑی، قوم کی کسی آنکھ میں خون اترا، کوئی ہاتھ ہوا، کسی منہ سے گاڑی نکلی، کسی نے خاک اڑائے، کسی نے تھوکا آپ کے اوپر. اور ہمارا ولی اللہ، ہمارا مجدد ثانی یہ کہے کہ عرب کے نادان تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر اللہ کی ذات کا ٹکڑا بناتے تھے. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نطفے کا واسطے کے بغیر براہ راست اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. نور کے ہے اللہ، نور کا ہے. مالک فرماتا ہے نور تو میں نے بنایا ہے ظالم. اور یہ ہمارے مجدد الثانی جن کی قبر پر منت مانی ڈاکٹر اقبال نے کہ جب میرے گھر میں میری گود میں کوئی لڑکا آ جائے تو بابا آپ کی درگاہ میں اسے لا کر حاضر کروں گا. اور جاوید اقبال برابر اپنی تصنیف میں اور بیانات کے اندر دیتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کیوں میرے بابا اقبال ڈاکٹر اقبال لے گئے مجھے سرہند، اور سرہند میں جانے کے بعد قبر کے پاس قرآن پڑھ کر روتے رہے اور اس کے بعد مجھے واپس لے آئے. یہ جو جسٹس ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں. بات کتنی صاف ہے، وعدہ کر کے آئے تھے، منت مان کر آئے تھے حضرت دودھ خالی ہے ہری ہو جائے تو بچہ جہاں وہ چلنے پھرنے والا بولنے والا ہوا میں تیری زیارت کو لاؤں گا اور میرا شکریہ ادا کروں گا. تو یہی بات یہ سرہند والے نے جو مجدد کہلاتا ہے اس نے اپنی کتاب میں اپنے مکتوبات سے ربانی کہنا ہے، شیطانی مکتوبات کو ربانی اس نے نام ہے، سارا کچھ اس سے بھرا ہوا ہے. اس نے یہ کہا اور اس کے بعد ہمارے دار اللہ نے اور ان سے پہلے عبدالحق محدث دہلوی نے جہاں پر ان کا یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر اس کی جان اور اس کی ذات کے ٹکڑے ہیں. اللہ بڑا نور کا ٹکڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے نور کے ٹکڑے ہیں. باقی ذات سے کوئی فرق نہیں. اس نبی کے ساتھ یہ ظلم ہے جو اللہ کے نام سے کام ہوتا ہے. راتوں کو مالک کے سامنے کبھی گریا جاری ہو جائے تو سیدھے زہر کی آواز آتی تھی گویا ہاں بھی تمہیں برابر نہیں ہے. کبھی رونے پہ آ گیا تو اس کی آنکھیں ہو جاتی تھی اللہ کے خوف سے اور سر ہونے کے بعد داڑھی گر جائے گا. انہوں نے یہ کہا عبدالحق محدث دہلوی نے حاشیے میں لکھا کہ ہاں کچھ نور کا ٹکڑا جو بچ رہا، یعنی اللہ نے جو الگ بھی کیا اپنے نور سے تو پورا اندازہ نہیں تھا، جو بچ رہا اس سے ابو بکر عمر بنے. اور اسی کو نصر چیز میں ہمارے جو حکیم الامت ہے شیخ ولی تھانوی یہ لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے بنے. یہ تو اللہ کے نبی سب کو جز بنایا گیا. لیکن اب دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے سب آگے بڑھ جائیں اور میرا باپ پیچھے رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا الفاظ العارفین میں کہ ایک دن میرے باپ پر غیرت تامہ جاری ہوئی، غائب ہوئے پورے یعنی وصال کیا اللہ کے. اور اس وقت پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے کہا جاؤ عبدالرحیم کو ڈھونڈو کہاں ہے. تو شاہ اللہ اپنے باپ کی خدائی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں آئے دیکھ کہیں یہاں عبدالرحیم نہیں، آسمانوں سے دیکھا غائب، جنت میں گئے وہاں بھی حاضر نہیں، بس جہنم میں جاتے شاید مل جائے. تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے پاس جانے کے بعد اپنی معذوری کا اعلان کیا کہ مالک عبدالرحیم تو کہیں نہیں ملتا، زمین اور آسمان جنت تک بھی ہے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ کیسے ملے گا؟ جو میرے اندر کھڑا ہو جائے، جن میں آ کر مل جائے وہ نہ زمین